الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، مختصر مسائل و احکام رمضان، روزہ اور زکوٰۃ، اس کتاب سے آپ کے سامنے دروس جاری ہیں جو کہ مولانا محمد منیر قمر حفظہ اللہ کی تصنیف ہے، اور آج کے درس میں جو بات آپ کے سامنے پیش کی جائے گی وہ ہے شیخ محترم کی خواتین کو کچھ نصیحتیں۔ 11 نمبر، بعض عورتیں، یعنی ترتیب سے جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کا 11 نمبر یہ ہے کہ بعض عورتیں جب نماز باجماعت کے لیے مسجد میں آتی ہیں تو وہ بڑی مہکدار خوشبوئیں لگا کر آتی ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور نمبر 12 یہ کہ بعض خواتین جب تراویح پڑھنے کے لیے مسجد جاتی ہیں تو وہ مکمل اسلامی پردے سے نہیں ہوتی، جو کہ دوسروں کے لیے باعث فتنہ اور خود ان کے لیے ایک ممنوع کام کے ارتکاب کا باعث ہوتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، کیونکہ عورتوں کو پردہ کرنے اور زیب و زینت کو ظاہر نہ کرنے کا حکم ہے۔ نمبر 13، بعض خواتین خود پسندی اور غرور و تکبر میں اس حد تک مبتلا ہو جاتی ہیں کہ وہ یہ سمجھنے لگتی ہیں کہ وہ دوسری تمام عورتوں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اس تکبر و خود پسندی نے بڑی بڑی صالح خواتین کی کثیر تعداد کو ہلاک کیا ہے۔ نمبر 14، کچھ عورتیں وہ ہیں جو نماز تراویح کے لیے مسجد میں جائیں تو وخور کر کے، یعنی خوشبو لگا کر جاتی ہیں، جبکہ یہ ممنوع ہے۔ نمبر 15، کئی خواتین مسجد میں گریہ و بکا یا دعا کرتے وقت اپنی آوازیں بلند کر دیتی ہیں، جبکہ یہ ایک فتنہ ہے جس سے اللہ نے عورت کو منع فرمایا ہے کہ مسجد میں خواتین دعا کر رہی ہیں، اس وقت زور زور سے رونے لگیں، ان کی آواز باہر تک سنائی پڑے تو ان کی آواز کا بھی پردہ ہے، اس طرح بھی ان کو احتیاط کرنا چاہیے۔ نمبر 16، بعض عورتیں بچوں کی پرواہ کیے بغیر انہیں چھوڑ کر مسجد چلی جاتی ہیں، حالانکہ عورت کے مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے بچوں کی صحیح نگہداشت اور بہتر تربیت کرنا زیادہ کار ثواب ہے، کہ مسجد جانے سے پہلے اپنے بچوں کا خیال کریں۔ مسجد جانا ان کے لیے ضروری نہیں، اس سے کہیں زیادہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح نگہداشت کریں اور ان کی پرورش کریں۔ نمبر 17، اکثر عورتیں رمضان المبارک میں بھی چغلی و غیبت اور اول فول باتوں سے باز نہیں آتی، جبکہ ایک ان کے لیے اجر و ثواب کے ضیاع بلکہ الٹا باعث گناہ ہے۔ نمبر 18، ہر نیک کام کرنے کو ٹالتے جانا، جیسے تلاوت قرآن ہے تو ظہر کے وقت کہا کہ عصر کو کروں گی، عصر کا وقت آیا تو کہا کہ رات کو کروں گی، حتیٰ کہ اسی طرح ٹال مٹول کرتے کرتے سارا ماہ رمضان المبارک گزر جاتا ہے اور ایک مرتبہ بھی پورا قرآن نہیں پڑھ پاتی۔ نمبر 19، بعض عورتوں نے رمضان المبارک کے مہینے کو کاہلی و سستی اور نیند کا مہینہ بنا رکھا ہے، سارا دن یا دن کا اکثر حصہ سوتے گزار دیتی ہیں اور انہیں روزے کی اصل لذت اور اس کی مشروعیت کی اصل حکمت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ نمبر 20، کچھ خواتین رمضان المبارک میں نشر ہونے والے انعامی پروگراموں، یعنی ریڈیو، ٹی وی، اخبارات وغیرہ میں شرکت کرتی اور انہی کے پیچھے لگی رہتی ہیں، اور اسی جھنجٹ میں عبادت و ذکر الہی اور تلاوت قرآن کو وقت دینے سے محروم رہ جاتی ہیں۔ نمبر 21، بعض عورتیں اپنی بیٹیوں کو صحیح تعلیم و تربیت نہیں دے پاتی، خصوصاً انہیں بلوغت کی نشانیاں، حیض کے احکام و مسائل، روزے اور نماز کی شرائط و طریقہ نہیں بتاتی۔ نتیجہ یہ کہ لڑکیاں بڑی عمر کی ہو کر بھی روزہ نہیں رکھتی، اور جہالت و لا علمی کا یہ عالم ہوتا ہے لڑکی نے روزہ رکھا ہوا ہے حالانکہ وہ حیض کے ایام میں ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ ماں نے یہ مسائل ہی نہیں سکھلائے جو کہ اس کا فرض ہے۔ اور نمبر 22، کچھ خواتین تو ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ تراویح کی غرض سے مسجد میں آتی ہیں، وہاں کسی پہچان والی کے ساتھ بیٹھ گئیں اور اپنے دکھڑے کھول بیٹھی، اپنے معاملات و مشکلات پر گفتگو کرنے لگی
اور ممکن ہے وہ بھی کوئی ضروری چیزیں نہ ہوں، محض کپڑوں اور لباس و پوشاک کے معاملے میں باتیں کرنے میں تراویح میں شرکت سے رہ جائیں جس کے لیے اصلاً وہ آئی ہیں۔ اور نمبر 23، اکثر عورتیں ماہ رمضان میں بکثرت بازار جاتی ہیں اور اس کا سبب عید کے لیے لباس خریدنا ہوتا ہے، اور خصوصاً عشرے اخیر یعنی ثلث اخیر میں جو کہ ماہ رمضان کی افضل ترین تہائی ہے، اس طرح وہ بکثرت بازار نکل کر مخلوق کے لیے فتنہ کا باعث بنتی ہیں، اپنا وقت ضائع کرتی ہیں، ممنوع فعل کی مرتکب ہوتی ہیں اور ان مبارک راتوں کا اجر و ثواب بھی گنواتی ہیں۔ نمبر 24، بعض بہنیں روزے کی وجہ سے بڑی ترش روئی بلکہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ جلد غضبناک ہو جاتی ہیں اور معمولی بات پر گالی گلوچ پر اتر آتی ہیں، حالانکہ واجب یہ ہے کہ وہ روزے سے جیسے ہیں ویسے ہی روزے جیسی عبادت کی ادائیگی کے دوران اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں، اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالیں جو کہ مشروع نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی تم سے لڑے جھگڑے گالی گلوچ کرے تو آپ یہ کہہ دیا کریں کہ میں روزے سے ہوں۔ تو ایک خاتون کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس کا خیال کرے، یہ نہ ہو کہ روزے کی حالت میں جن باتوں کا ذکر کیا گیا ان میں اپنا وقت ضائع کر کے اپنے اجر و ثواب کو گھٹا لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو جو باتیں بیان کی گئیں ان کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔